اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ گزشتہ درسوں میں یہ بات گزر چکی ہے کہ یہود دین اسلام کا بھی مذاق اڑاتے تھے، مسلمانوں کا بھی مذاق اڑاتے تھے، اور جس وقت انسان اس راستے پر چل پڑتا ہے پھر اس کے لیے کوئی تقدس نہیں رہتا، وہ آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخی کرنے سے انہوں نے کوئی گریز نہیں کیا۔ صورتحال یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ جانے سے پہلے یہود کا مدینہ منورہ کی معیشت پر کنٹرول تھا، اور یہ خوشحال اور مالدار لوگ سمجھے جاتے تھے، سود کا کام بھی کرتے تھے، تجارت بھی ساری انہی کے ہاتھ میں تھی، باقی قبائل ان سے سود پر قرض لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ان کو بھی دعوت دی، دین اسلام کی طرف بلایا، حق کی طرف بلایا، اور انہوں نے انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے ان کی معیشت کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، جب انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی پیروی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوشحالیاں عطا فرماتے ہیں، اور جس وقت انسان اس راستے سے ہٹنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ مختلف طرح کے مسائل میں انسان کو الجھا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ان کو بھی اس طرح کی تنگیوں کا سامنا کرنا پڑا، تو بجائے اس کے کہ اپنے اعمال کو درست کرتے، اپنے گریبانوں میں جھانکتے، انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جملے کسنا شروع کر دیے کہ لگتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، اللہ کا ہاتھ بندھ گیا ہے۔ تنگ ہونے کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ خزانے ہی خالی ہو گئے ہیں، اور بندھے ہوئے ہونے کا معنی اس سے بھی زیادہ توہین آمیز ہے کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ نے بخل شروع کر دیا۔ اور قرآن پاک میں دوسری جگہ پر مسلمانوں کو حکم ہے کہ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو۔ تو اللہ کو قرض حسنہ دینے کا مفہوم ہم مسلمان اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ خیر کی جگہوں پہ خرچ کیا کرو۔ تو جیسے بندہ کسی کو قرض دیتا ہے تو وہ اس کا حق رہتا ہے، جب چاہے واپس لے سکتا ہے، اور جس نے قرض لیا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا قرض واپس لوٹائے، کسی صورت میں بھی وہ مال اس کا ضائع نہیں جاتا۔ اگر دنیا میں نہ ملا خدا نہ خواستہ تو آخرت میں بہرحال اللہ تعالیٰ اس کا بدل اس کو لے کر دیں گے۔ تو یہاں پر قرض سے تشبیہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے کو بھی گویا یوں ہی سمجھو کہ تم نے اللہ کو قرض دے دیا ہے، جو تمہیں مل کر رہے گا، بلکہ کئی گنا بڑھ کر تمہیں ملے گا، وہ کسی صورت بھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں نے اس کو بھی مذاق بنا لیا اور کہنا شروع کر دیا کہ اللہ فقیر ہو گئے ہیں اور ہم غنی ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ غنی ہوتے، ہم فقیر ہوتے، تو پھر بھلا اللہ ہم سے قرض کیوں مانگتے؟ تو ظاہر ہے ضرورت مند خوشحال لوگوں کے پاس جاتا ہے اور اپنی ضرورت کے لیے قرض مانگتا ہے۔ تو اس طرح کے جملے انہوں نے زبان سے کہنا شروع کر دیے جو بڑے توہین آمیز ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت کا اپنا اعلان موجود ہے کہ اے لوگو تم سارے کے سارے فقیر ہو، چاہے جتنا بھی انسان کے پاس مال آ جائے، انسان کا احتیاج پھر بھی ختم نہیں ہو سکتا، انسان اللہ کا اور اللہ کے بندوں کا محتاج رہتا ہی ہے۔
بڑے سے بڑا مالدار بھی اپنے مالداری کے نظام کو چلانے کے لیے دوسرے لوگوں کا محتاج رہتا ہے، مختلف طرح کے امراض میں ڈاکٹروں کا محتاج رہتا ہے، اور مختلف منصوبوں کی ترتیب لگانے سے انجینئروں کا محتاج رہتا ہے۔ انسان کا احتیاج کسی صورت ختم نہیں ہو سکتا۔ تو واحد اللہ کی ذات ہے جو غنی ہے، جو کسی کی محتاج نہیں ہے۔ تو ان کی زبان سے اللہ کی ذات بھی محفوظ نہیں رہی، اور انہوں نے اپنی گستاخیوں کے دائرے کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ غلت ایدیہم، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر کہا گیا کہ انہی کے ہاتھ بندھ گئے ہیں، کہ ان پر تنگی آ گئی ہے، تنگی ڈال دی گئی ہے، اور بخل سے کام لینا تو ہمیشہ سے ہی ان کا شیوا رہا ہے۔ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں بلکہ انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان باتوں کی وجہ سے جو یہ کہتے رہتے ہیں ان پر لعنت بھی کی گئی ہے، تو اللہ کی لعنت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ زندگیوں میں آتا رہتا ہے، غمیاں خوشیاں انسان کو ملتی رہتی ہیں، تو نہ شکری کے اور ایسے جملے اپنی زبان سے نہیں نکالنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہ ہوں، اس سے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کشادہ ہیں۔ ينفق کیف یشاء، ہاں البتہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خرچ کرتے ہیں جیسے چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں اللہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں۔ چنانچہ جو لوگ اللہ کے منکر ہیں اور ایسے لوگ جو اللہ کی شان میں ایسی ایسی گستاخیاں کرتے ہیں، ان کی بھی تمام تر ضرورتوں کی کفالت اللہ کرتے رہتے ہیں، رزق ان کو دیتے ہیں، صحت ان کو دیے رکھتے ہیں، اور بے شمار طرح کے مصائب سے ان کو بچائے رکھتے ہیں۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ضرور بھی ضرور ان میں سے بہت سے لوگ اس وحی کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتاری ہے، سرکشی اور کفر میں زیادہ ہو جائیں گے۔ طغیانا و کفرا، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، اسلام اتارا اور وحی اتاری جس کا مقصد لوگوں کی ہدایت ہے، لیکن پھر بھی یہ یہود، عیسائی اور اسی طرح مشرک غیر مسلم لوگ یہ اس وحی کی وجہ سے سرکشی میں اور بڑھ جاتے ہیں، کفر میں اور بڑھ جاتے ہیں، جیسا کہ ایمان والے ایمان میں بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے تو ان لوگوں کی سرکشی اور کفر بڑھ جاتا ہے۔ تو بڑھنے کی وجہ قرآن پاک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ان کی اپنی بنجر زمینیں ہیں۔ چنانچہ مثال سے بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے، جیسے بارش کا ہر قطرہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ اگر یہ باغیچوں پہ، باغات میں برستی ہے تو پھل پھول آتے ہیں، خوشبوئیں مہکتی ہیں، اور انسانوں کی روزیوں کا، رزق کا انتظام ہوتا ہے، فصلیں اگتی ہیں، تو تمام تر جانداروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور اگر یہی بارش پہاڑوں کے بیچ میں ہوتی ہے تو کتنی ہی وادیاں پانی سے بھر جاتی ہیں اور پانی ذخیرہ ہو جاتا ہے جو لوگوں کے کام آتا ہے۔ یہی اگر بنجر زمینوں پر ہو تو ظاہر ہے کہ وہاں جھاڑیاں اگتی ہیں، وہاں کانٹے اگتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں جو اذیت اور تکلیف کا باعث ہوتی ہیں وہ چیزیں اگتی ہیں۔ یہی بارش اگر کوڑا کرکٹ کی جگہ پر ہوتی ہے تو تعفن پھیلتا ہے۔ تو فرق بارش میں نہیں ہوتا، بلکہ فرق ان جگہوں پر ہوتا ہے، ان جگہوں میں ہوتا ہے جن پر بارش برستی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جو وحی اترتی ہے یہ رحمت ہی رحمت ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے، لیکن یہ جب مسلمانوں کے زرخیز دلوں پر برستی ہے تو ایمان بڑھتا ہے، اور ایمان کی خوشبو، ایمان کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔
اور کفار اور اس قسم کے لوگوں کے دلوں پر اس میں اور تعفن اس کی وجہ سے کفر کی تاریکی اور ظلمت اور سرکشی جیسی چیزیں بڑھتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنی نازل کردہ اس قرآن سے ہمارے ایمانوں کو بڑھائے اور خدا نخواستہ ہمیں سرکشی میں مبتلا کرنے سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔